ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ، واقعہ سنو پھر فیصلہ کرنا، ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیسا کرتے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ طریقہ کیسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہوتے کبھی بیٹھے ہوتے، لیکن آپ کے بازو میں بالکل قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے اور بالکل بازو میں، بولو کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پورا مجمع سامنے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، اور آپ بیان فرما رہے، قرآن بتا رہے ہوں گے، حدیث بتا رہے ہوں گے، اور بازو میں بولو کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچانک کوئی صحابی مسجد میں آئے، کوئی صحابی مسجد میں آئے، اور چہرے سے لگتا تھا کہ کوئی دیہات کے، کوئی ویلیجر، کوئی گاؤں کے رہنے والے، کوئی بدو، کوئی عربی آئے۔ اچھا وہ جیسے آئے، پورا مجمع تو فل تھا، وہ جیسے آئے نا، ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا آؤ، آ گیا۔ اب سارا مجمع بولو پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا کہ ہمارے نبی کس کو بلا رہے ہیں؟ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور مجمع کو چیر کے آنا مناسب ہے نہیں ہے، تو ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا آ گیا۔ وہ بیچارے صحابی پیچھے تھے نا، میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں آگے آؤ، تو بیچارے تھوڑا آگے آئے اور مڈل میں، بیچ میں آ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بیچ میں بیٹھ گئے، کہا نا وہاں نہیں، آگے۔ اب ان کو اتنی شرم آوے کہ پورے مجمع کو چیر کر آنے کا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا، سب نے جگہ بنا دی اور وہ بالکل پہلی صف میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہاں بھی نہیں اور آگے، تو کہنے لگا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، پیچھے تھا تو آگے آؤ، تو بیچ میں آ گیا، پھر آگے آؤ تو پہلے آ گیا، اب آپ اور کہہ رہے ہیں آگے آؤ، اب میں کہاں آگے آؤ؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اور آگے آؤ۔ بازو میں کون تھے بولو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا ابو بکر تھوڑا ادھر ہٹ جاؤ، تھوڑا ادھر ہٹ جاؤ۔ حضرت ابو بکر ادھر ہٹ گئے، ہمارے نبی نے کہا آؤ میرے اور ابو بکر کے بیچ میں بیٹھ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ کیا وہ صحابی کا رونا ہوگا، کیا نصیبہ ہوگا، کیا رونا ہوگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میرے کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے نبی نے مجھے یہاں بٹھایا، ادھر نظر کرو تو صدیق اکبر نظر آئے، ادھر نظر کرو تو محمد مصطفیٰ نظر آئے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیچ میں بیٹھ گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات شروع کر دی۔ جب بات شروع کر دی تو صحابہ کرام آپس میں بڑا عجب معاملہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب کو سرپرائز ہے، سب کو تعجب ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا اتتعجبون من ھذا، تم کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے ان کو یہاں بٹھایا، ابو بکر اور میرے بیچ میں بٹھایا؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول بہت تعجب ہو رہا ہے، کیونکہ آج تک آپ اور ابو بکر چلے تو آپ اور ابو بکر سفر کرے تو آپ اور ابو بکر کھائے تو آپ اور ابو بکر پیے تو آپ اور ابو بکر ہجرت کرے تو آپ اور ابو بکر، یہ درمیان میں کیسے آ گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو تعجب ہوتا ہے، مجھے بھی تعجب ہوا، میں نے اللہ کو پوچھا اللہ تیرا یہ حکم کیوں ہے کہ ان کو ابو بکر اور میرے بیچ میں بٹھانا، یہ تیرا حکم کیوں ہے؟ بھائی سب سننا، کہتے ہیں جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا ان کو ابو بکر اور آپ کے بیچ میں بٹھاؤ، کیونکہ وہ ایک درود ایسا پڑھتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں، اتنی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس محبت کی وجہ سے آپ اور ابو بکر کے درمیان میں ان کو بٹھا دیا ہے۔ وہ ایک درود پڑھتے ہیں، اگر ہم کتابوں میں وہ درود دیکھیں تو بہت چھوٹا ہے، ایک لائن کا درود ہے، لیکن معاملہ درود کا نہیں ہے، معاملہ اندر کی محبت کا ہے، بولو معاملہ اندر کی محبت۔ کون سا درود پاک وہ پڑھتے تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے فرمایا اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو بتایا یہ ایک ایسا درود پڑھتے ہیں کہ اس درود کے اندر وہ محبت کی چاشنی ہوتی ہے، وہ محبت کی کا جوش ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے میرے اور ابو بکر کے درمیان میں ان کو بٹھایا۔ وہ کون سا درود تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا تو آپ کو بھی یاد ہوگا، پڑھو میرے ساتھ میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے اتنا سا جملہ بڑھانا ہے، کما تحب وترضى له، بولو کما تحب وترضى له۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے فرمایا، جبرائیل کو اللہ نے بتایا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یہ یہی درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو ان کے دل کی محبت اتنی
آ گئی کہ اللہ نے فرمایا میرے اور ابو بکر کے بیچ میں جگہ ہوگی تو یہ درود پڑھنے والے کی جگہ ہوگی. ابھی تو ہمارے نبی یہ کہہ رہے تھے اتنے میں جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہہ دو اکیلے نہیں، جو بھی درود پڑھے گا، کوئی بھی پڑھے گا، محبت کے ساتھ پڑھے گا، قیامت کی ہر منزل میں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. کوئی بھی درود پڑھے، محبت کے ساتھ پڑھے، قیامت کی ہر منزل. بھائی قیامت کی سب سے پہلی منزل جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو مصطفیٰ کے ساتھ، بولو انشاءاللہ. پھر حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ، بولو سبحان اللہ. پھر نشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ. پھر عالم آخرت میں مصطفیٰ کے ساتھ. اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہو تو ہم مصطفیٰ کے ساتھ. نام اعمال تقسیم ہوتے ہو تو ہم مصطفیٰ کے ساتھ. پل صراط پر چل رہے ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ. حساب کتاب کا معاملہ ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ. بلکہ جنت میں جائے تو بھی مصطفیٰ کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ درود پڑھے، مگر کس کے ساتھ پڑھے؟ محبت کے ساتھ پڑھے. میرے پیارو تیار ہو آپ لوگ درود پڑھنے کے لیے؟ پہلی بات تو لا الہ، کرنے دھرنے والا کون؟ دوسری بات درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے وہاں کچولی میں بھی کہا تھا، گندیوی میں بھی کہا تھا، آج کولوا میں بھی کہہ رہا ہوں. میرے پیاروں، میرے ینگسٹر جوانوں، میں خاص آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں. یہ بڑے بوڑھوں کے لیے نہیں آیا میں. یہ بڑے بوڑھے تو ماشاءاللہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں. میں تو کولوا خاص ہمارا جو کریم ہے نا، کریم ہمارے جوان ماشاءاللہ. اور یہ کریم میں نہیں کہتا، اللہ کو بھی یہ کریم بہت پسند ہے. اللہ کہتے ہیں جوانی کا ایک آنسو بڑھاپے کے 1000 آنسوؤں سے بہتر ہوگا. جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہوگا. میرے کولوا کے جوانوں، ہاتھ اٹھا کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں، کچھ نہ کرو. جو میں بتا رہا ہوں، پہلا کام بولو لا الہ، دوسرا کام 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ 100 مرتبہ. اور بہت آسان ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت آسان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. 100 مرتبہ پڑھ لو. بیچ بیچ میں درود ابراہیم پڑھ لیا کرو تو 100 مرتبہ درود ہو جائے گا. اور کیا ملے گا؟ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 رحمتیں نازل کریں گے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے 1000 رحمتوں والی بات نہیں، 100 مرتبہ درود پڑے گا. نمبر 1 اللہ 1000 رحمتیں نازل کریں گے. نمبر 2 اللہ تیری پیشانی پر لکھ دیں گے براءۃ من النار، جہنم بھی نہیں آئے گی، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. اللہ پیشانی پر لکھ دیں گے براءۃ من النفاق. 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بندہ یا بندی، اللہ فرماتے تیری پیشانی پر لکھ دوں گا، جیے تو بھی کلمے کے ساتھ، مرے تو بھی کلمے کے ساتھ، اللہ کے پاس حاضر ہو گئے تو بھی کلمے کے ساتھ. اور آگے سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. کیا ملے گا؟ ہمارے نبی فرماتے قیامت میں سفارش کروں گا، اور جب میں سفارش کروں گا تو حوض کوثر پہ آ جائے گا. جب حوض کوثر پہ آئے گا تو میرے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا، اور جس کے منہ میں کوثر کا ایک قطرہ پہنچ گیا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. سوال ہوتا ہے کہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا، مگر جنت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ داخل تو ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا جواب بھی بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. اور اس جنت میں داخل ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں وہ شہیدوں کی جنت ہوگی. وہاں ملاقات حضرت حسین سے بھی ہوگی. میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین سے ملاقات ہوگی. ارے حضرت عمار سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ. حضرت خبیب سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ. بلکہ سارے شہیدوں کے سردار ہمارے نبی کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کا دیدار بھی ہوگا. تو اس کو ہوگا جو دنیا میں 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوگا. کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. درود پڑھیں گے، لیکن کس کے ساتھ پڑھنے کا؟ محبت. کس کے ساتھ؟ ایک واقعہ سناؤں آپ کو؟ ٹائم ہے مقصود بھائی؟ ٹائم ہے.
20 साल के बाद टाइम होवे જ नहीं कि जितना बुलवाना है बुलवा लो, फिर कौन बुलाता? ए लियाकत भाई बुलाओगे ना वापस? हाँ, खाली हंसते मत रहो, बुलाना दो। सुनो, बहुत पते की बात है, बहुत पते की बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबको मालूम है, हिजरत करके मदीना पहुंचे। बोलो पहुंचे ना मदीना मुनव्वरा? हाँ बोलो, साथ में बोलो, मदीना मुनव्वरा पहुंचे ना हिजरत करके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साथ में कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। आप हिजरत करके बोलो कहाँ पहुंचे? अच्छा, मदीने वाले को मालूम था मोहम्मद आ रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। ये भी मालूम था कि सिद्दीक अकबर भी आ रहे हैं। तो मदीने वाले इतना तैयारी, इतनी तैयारी। अरे आपने देखा होगा कि मौलाना तकरीर करने के लिए आता तो कितनी तैयारियां होती है। तो ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ला रहे थे। अरे जोरदार तैयारी, सारे पहाड़ के ऊपर छोटी छोटी बच्चियां खड़ी हुई है। भाई पहाड़ के ऊपर 6 साल 7 साल की बच्चियां खड़ी हुई है और सारे मर्द एक तरफ खड़े हुए हैं। और जैसे हमारे नबी की एंट्री हुई, बोलो सुभान अल्लाह, आज भी मदीना मुनव्वरा में वो गेट बना हुआ है जिससे पता चलता है कि यहाँ से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जैसे आए वो बच्चियों ने नाते पाक पढ़ना शुरू कर दिया। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियों ने शेर पढ़ना शुरू किया जिसका खुलासा क्या था? ये मत कहना कि नबी आए हैं, ये मत कहना कि रसूल आए हैं, ये मत कहना कि मोहम्मद आए। ए मदीना वालों, ये कह दो आज अंधेरी रात में 14वीं रात के चांद आए हैं। अच्छा, हमारे नबी की एंट्री हुई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, सारे मदीना वाले बैठ गए। अभी तो सब बैठे, इतने में एक जवान आ रहे, एकदम खूबसूरत, हट्टे कट्टे एकदम जवान आए। आकर कहा, आप अल्लाह के नबी हैं? हमारे नबी ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का पैगम्बर। जिब्राइल मेरे पास आए, कुरान मेरे सामने आए। तो कहने लगे, आप यकीन के साथ कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं? हमारे नबी ने फरमाया, मेरे अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो उन्होंने कहा, हाथ बढ़ाओ, इस्लाम कबूल करने के वास्ते आया हूँ। वो कौन थे जवान सहाबी? सुनना ज़रा, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, सुनना। उनका नाम था हज़रत तलहा। साथ में बोलो, पूरा नाम है हज़रत तलहा बिन बर्रा। आप पूरा नाम न याद हो, इतना याद रखें, हज़रत तलहा। बिल्कुल जवान थे, उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। अच्छा, अब सुनना, पॉइंट पर आना। अब सारा मजमा हैरान है कि तलहा अचानक आए, ईमान कबूल कर लिया। यानी मदीना में सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले वो जवान कौन? हज़रत तलहा। ईमान तो कबूल कर लिया। फिर बड़े उसमें खड़े होकर कहा, प्यारे नबी, ईमान ले आया हूँ, आप मेरे नबी हैं, आप मेरे पैगंबर हैं, आप जो कहेंगे करके बताऊंगा, जिससे रोकोगे रुक के बताऊंगा। हमारे नबी ने देखा है सबके बीच में इतना जोश, जो कहेंगे करके बताऊंगा, जिससे रोकोगे रुक के बताऊंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया, जाओ अपने बाप को कत्ल करके जाओ, कहते हो ना करूँगा, जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ। तो इन्होंने तो तलवार निकाली और जाने लगे। हमारे नबी ने कपड़ा पकड़ लिया, फरमाया, मैं मदीने में तोड़ पैदा करने नहीं आया, मदीने में जोड़ पैदा करने के वास्ते आया। बराए वसल कर दन आमदम न बराए फसल, जिसको शेख सादी ने फरमाया, मैं मदीने में जोड़ पैदा करने आया। ये कहकर हमारे नबी की आंखों में आंसू आए। हमारे नबी ने फरमाया, वाकईतन तो बहुत सच्चा है। तो उस वक्त हज़रत अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे प्यारे नबी, मैं इतना सच्चा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जो कहोगे करके बताऊंगा, जिससे रोकोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, जो कहोगे करके बताऊंगा, जिससे रोकोगे रोक के बताऊंगा। खैर, फिर तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने में बहुत जगह पर हज़रत तलहा, हमारे नबी, बोलो हज़रत तलहा। हमारे नबी कहीं दावत में जा रहे तो साथ में हज़रत तलहा है। 5 नमाजों में बोलो कौन? हज़रत तलहा है। फिर हमारे नबी का बाज हो तो बोलो हज़रत तलहा है। हमारे नबी की दावत हो तो बोलो हज़रत तलहा। बहुत जगह पर हज़रत तलहा। एक दिन ऐसा हुआ कि फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा 5 नमाजों में तलहा नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा मगर किसी को कहा नहीं, क्योंकि बहुत दूर रहते थे। तो फजर में भी नहीं, बोलो जोहर, असर, मगरिब, ईशा। खैर, रात हो गई। दूसरे दिन फिर हमारे नबी साथ में फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। तलहा बोलो कितनी नमाजें हो गई? 10। फिर तीसरे दिन फजर, जोहर, असर, कितनी नमाजें हो गई? हाँ, 13 नमाजें हुई। असर के बाद हमारे नबी की आंखों में आंसू थे और यूँ मुड़कर पूछा, आई न तलहा, कहाँ है तलहा, कहाँ है?
जिन्होंने हमारे हाथ पर ईमान कबूल किया था, जिन्होंने वादा किया था आप जो कहेंगे करूंगा, जिसे रोकोगे रुकूंगा। कहाँ है, कहाँ तलाक? अरे 5 नमाजें हो गई, फिर 5 नमाजें हो गई, आज असर का वक्त हो गया, तलाक है कहाँ, तलाक कहाँ पर है? तो एक शख्स खड़े हुए कहा, अल्लाह के रसूल तो बहुत बीमार है और आखिरी सांस ले रहे, उनका तो इंतकाल हो जाएगा। हमारे नबी ने कहा मेरा तलाक बीमार है, मुझे पता नहीं। तो कहा कि हाँ उनके घर पर है। अच्छा, ये जहाँ हमारे नबी है वहाँ से 3 मील के फासले पर हजरत तलहा का घर है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त सवारी का कोई इंतजाम नहीं है। हमारे नबी ने कहा चलो सब लोग चलो, जितने मेरे साथ में चलो। कहा अल्लाह के रसूल बहुत दूर है, रास्ते में पत्थर ही पत्थर है और रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि शाम का वक्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल रास्ते में पत्थर होंगे, दरख्त होंगे, कांटे होंगे, हम जाके खबर लेकर आते। हमारे नबी ने कहा नहीं, एक इस्लाम का अखलाक यही है कि जब कोई बीमार हो तो ये नहीं देखा जाता छोटा है या बड़ा है, जाके इयादत कर लो। हमारे नबी ने फरमाया सुबह में किसी बीमार को देख लो, शाम तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। अरे शाम को किसी बीमार को देख लो, सुबह तक 70,000 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। और हमारे नबी ने यहाँ तक फरमाया कि कोई बीमार के पास चले जाओ, अरे किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो जन्नत में खाना मिलेगा, अगर किसी प्यासे को पिलाओगे तो जन्नत में पानी मिलेगा। लेकिन हमारे नबी फरमाते किसी बीमार के पास चले जाओ, जाकर पूछ लो तेरी तबीयत कैसी है, जन्नत में खाना पीना नहीं। अल्लाह कहते जन्नत में खुद मैं तेरा बन जाऊंगा। हजरत तलहा बीमार थे। देखो अब हमारे नबी गए, जैसा घर में गए तो पूरा महल्ला जमा हो गया, सब लोग जमा हो गए, अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह के रसूल आए, प्यारे नबी आए। लेकिन हजरत तलहा बेहोश। बोलो हजरत तलहा। हमारे नबी ने उनके सर पर हाथ रखा, मालूम नहीं हमारे नबी ने कितनी प्यारी प्यारी दुआएं पढ़ी। फिर हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, घर वालों को बुलाया, कहा आज रात को इंतकाल हो जाएगा, जवान है मगर अल्लाह की मर्जी, कट्टे कट्टे थे, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती, रात को इंतकाल हो जाएगा। लेकिन हमारे नबी ने घर वालों को क्या कहा, देखो मैं वापस जाऊंगा, मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़ाना है, मुझे मगरिब की नमाज पढ़ाने, हम तेज़ कदमों के साथ वहाँ जाएंगे, लेकिन रात में इंतकाल हो जाए ना, किसी को भेजकर हमको बुला लेना। हमारे नबी ने फरमाया गौसल में अपने हाथों से देने वाला हूँ, और कफन का कपड़ा मैं खुद लेकर आऊँगा, बोलो सुभान अल्लाह, और जनाजा मैं खुद उठाऊँगा और इनको कब्र में मैं खुद दफन करूँगा, बस मुझे खबर कर देना, खबर कर देना, खबर कर देना। सुनना है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आ गए, मगरिब की नमाज हो गई, बोलो सुभान अल्लाह, उसके बाद ईशा की नमाज भी हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। सच बताना पूरी रात हमारे नबी ने कैसे तड़प के निकाली होगी कि कोई तलहा की खबर नहीं आ रही, कोई तलहा की खबर नहीं आ रही। रात को इंतकाल होने वाला था, हमको अल्लाह ने बताया था, कोई खबर नहीं है। खैर हमारे नबी फजर की नमाज़ पढ़ाने गए, जब फजर की नमाज़ पढ़ा ली उसके बाद सलाम फेरा, और हमारे नबी ने पूछा अरे तलहा की कोई खबर आई? तो 6-8 आदमी खड़े हो गए, कहा हम वही घर वाले जिनको आप कल मिलकर गए थे। तो हमारे नबी ने कहा क्या हुआ तलहा का? कहा रात को इंतकाल हो गया। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। घर वालों ने सही कहा, रात को इंतकाल हो गया। और कहा हमारे नबी आपने भी तो कहा था ना कि रात को इंतकाल हो जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। हमारे नबी ने फरमाया अफला आदंतुमुनी, अरे इंतकाल हो गया, मुझे खबर तो देते ना, आप लोगों ने तो इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज भी पढ़ा दी, दफन भी कर दिया, मुझे किसी ने रात को खबर नहीं दी। अरे मुझे कम से कम खबर देते ना, मैं गुस्ल देने वाला था, अपने मुबारक हाथों से कफन पहनाने वाला था, अपने मुबारक हाथों से जनाजा उठाने वाला था, अपने मुबारक हाथों से दफन करने वाला था। अफला आज़नतुमुनी, क्या हो गया, तुमने मुझे क्यों खबर नहीं दी? सब आए रोकर कहने लगे अल्लाह के रसूल आप हमको कुछ मत कहो, मामला ऐसा है कि हम आपको खबर देने वाले थे, लेकिन आप जब गए ना, बोलो आप जब गए ना, उसके बाद तलहा को होश आया था, बोलो सुभान अल्लाह। और जब होश आया था तो उन्होंने पहला सवाल पूछा था ऐना रसूलुल्लाह, ये सवाल नहीं पूछा कि मैं बेहोश था मुझे खिला दो, मैं बेहोश था मुझे पिला दो, मुझे दवा दे दो, मेरी सांस उखड़ रही है, ये कहा ऐना रसूलुल्लाह। कहा वो तो आप जब गए ना उसके बाद वो होश में आए थे, उन्होंने पूछा था कि अल्लाह के रसूल कहाँ है, तो हमने बताया था अभी आए हैं और रात को आने वाले हैं, अभी आए हैं और रात को आपका इंतकाल हो जाएगा, आपकी वफात होगी, वो आने वाले, अपने हाथों से तुमको गुस्ल देने वाले हैं, अपने मुबारक हाथों से तुम्हारा जनाजा और कफन तैयार करने वाले हैं। तो तलहा ने कहा घर वालों को कहा मेरी वसीयत है मोहम्मद को नहीं बुलाना,
بولو میرے نبی محمد رسول اللہ. تو سب نے کہا ارے وہ آپ کو غسل دیں گے, وہ کفن دیں گے, ارے وہ آپ کو دفن کریں گے. نہیں نہیں, 3 میل کا فاصلہ ہے, 3 میل کا فاصلہ ہے. میرے نبی آئے, اگر پاؤں میں پتھر لگ گیا تو, میرے نبی کو راستے میں کانٹا چبھ گیا تو, میرے نبی کو آنے میں کوئی تکلیف ہوئی تو, میرے نبی کو راستے میں کسی نے ستایا تو, پھر حضرت طلحہ نے کہا میں وہ طلحہ ہوں جو نبی کی محبت لے کے جا رہا ہوں, میں کسی اور کے ہاتھ سے جنازے کی نماز پڑھوا لے, ارے کوئی میرے کو غسل دے دے, کوئی میرا جنازہ اٹھا لے, کوئی مجھے دفن کر دے, یہ مجھے گوارا ہے, مگر میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے یہ مجھے گوارا. سب گھر والوں نے کہا ہم کیا کرتے, وصیت تھی اس لیے آپ کو رات کو بتایا نہیں. فلاں بھائی نے جنازے کی نماز پڑھا دی, فلاں نے غسل دے دیا, فلاں نے کفن دے دیا, ہم نے دفن کر دیا. ہمارے نبی زاروں قطار روئے, میرا طلحہ کتنی محبت کرتا تھا کہ تو نے اپنے جنازے کی نماز کو قربان کر دیا, تو نے اپنے غسل دینے کو قربان کر دیا, تو نے اپنے دفن ہونے کو قربان کر دیا, اور تو نے میری فکر کی کہ میرے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے, مجھے کوئی پتھر بھی نہ لگے, مجھے کوئی نہ ستائے. ہمارے نبی نے اعلان کیا چلو سب چلو طلحہ کی قبر پر چلو. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی اور سارے جتنے تھے نا سب 3 میل کے فاصلے پر قبرستان میں گئے. سب نے بتایا ہاذا قبر طلحہ, ہذہ روضۃ طلحہ, یہ طلحہ کی قبر ہے, یہ طلحہ کو ہم نے رات کو دفن کیا. میرے پیارو, ہمارے نبی نے کیا روئے, ہمارے نبی معلوم نہیں کیا کیا دعا مانگتے گئے, لیکن ایک دعا ایسی مانگی, بولو ایک دعا ایسی مانگی کہ حضرت عمر بازو میں تھے, وہ بھی چوک کر کہنے لگے کاش طلحہ تیری جگہ عمر سویا ہوتا, آج طلحہ تو ادھر ہوتا اور میں ادھر قبر میں ہوتا. کیا دعا مانگی ہوگی ہمارے نبی نے؟ آخری دعا جو ہمارے نبی نے مانگی, سارے صحابہ کے بدن کے بال کھڑے ہو گئے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش آج عمر قبر میں ہوتے اور طلحہ یہاں زندہ ہوتے. کیا دعا مانگی ہوگی؟ سنو کیا دعا مانگی. ہمارے نبی قبر پر بہت دیر تک مانگتے رہے, آخر میں دعا مانگی اللہم الق طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. کہہ دو سبحان اللہ. علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے کیا دعا مانگی. اللہم الق طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی قبر پر رو رو کر بہت سی دعائیں مانگی, لیکن ایک دعا بڑی عجیب مانگی. کہا اے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا, طلحہ کی قبر کھلے گی, طلحہ اپنی قبر سے اٹھیں گے. اے اللہ میں نبی دعا کرتا ہوں کہ طلحہ قبر سے اٹھے, اس طرح اٹھے کہ طلحہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو, اللہ طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو. کہ اللہ کل طلحہ اٹھے تو ایسے اٹھے کہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو میرا اللہ, اور اللہ مسکراتا ہو میرا طلحہ. میرے پیارو حضرت عمر نے فرمایا کاش طلحہ کی جگہ میں ہوتا کہ مجھے یہ دعا ملتی کہ میں مسکراتا ہوا اٹھتا اور اللہ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھتے. میرے دوستو علماء کرام نے لکھا طلحہ کے لیے اسپیشل یہ دعا کیوں. علماء کرام نے لکھا کسی کے لیے آپ حدیث میں یہ دعا نہیں پڑھو گے جو حضرت طلحہ کے لیے پڑھو گے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی قبر کھلے تو طلحہ قبر میں کوئی ٹینشن میں نہیں ہو, وہ اللہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہو اسماعیل, اور اللہ طلحہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہو. ایسی اسپیشل دعا کیوں ملی؟ علماء کرام نے لکھا ایک جملہ کہا تھا انہوں نے, جب ایمان قبول کیا تھا تو ایک جملہ فرمایا تھا, آپ جو کہیں گے جس سے روکو گے وہ محبت کے ساتھ کہا. اسی لیے علماء نے کہا جو ارادہ یہ کر لے نا, جیسا طلحہ مسکراتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی مسکراتے ہوئے جائیں گے. لیکن وعدہ پکا کرو کہ جو ہمارے نبی نے کہا وہ, اور یہ اتنا امپورٹنٹ جملہ ہے جو نبی نے کہا وہ, آواز نہیں آئی, نبی نے جس سے روکا یہ اتنا امپورٹنٹ جملہ ہے کہ قرآن میں بھی آیا 28واں پارہ سورہ حشر. اور جب یہ جملہ قرآن میں آیا نا, اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جب قرآن دیکھا, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. اگر قرآن میں 6666 آیت نہ ہوتی
صرف یہ آیت ہوتی تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھا. کون سی آیت؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کون سی آیت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی جو کرنے کے لیے کہے وہ کرنے کے لیے بولو. اور میرے نبی جس سے روکے اس سے روکنے کے لیے، اس سے بڑا کوئی ایمان نہیں ہوگا. جو طلحہ نے بتایا. کون کون آج تیار ہے بھائی؟ میں نے کہا نا پہلا کام لا الہ. اے جوان ہاتھ اوپر کر کے بولو. دوسرا کام درود پڑھیں گے انشاءاللہ. مگر کیسے درود پڑھیں گے؟ محبت کے ساتھ، دل سے محبت. اور محبت اور دل کس کو کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی جو کہے، پھر یہ نہیں سوچنے کا کیا ہوگا. میرے نبی نے کہا تو بولو کرنا، میرے نبی نے کہا نہیں تو نہیں. ایسا ہم لوگ کر رہے نہیں؟ اچھا چلو آپ ٹینشن میں آ گئے. میں دوسری بات پر ہوں. ہم کو نبی سے محبت ہے؟ کون 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 ہاتھ اوپر کرے. بڑے کنجوس کو اتنا بڑا سوال پوچھا. میں نے بیوی کی محبت کے بارے میں پوچھا، کسی دوست کی محبت کے بارے میں پوچھا، ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں. دو ہاتھ اوپر کرو 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 بولو 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 بولو. بلکہ پورا ہاتھ نیچے کر کے ساتھ میں بولو کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے. اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. کون کون تیار ہے؟ ذرا بلند آواز سے ایک ساتھ میں بولے ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے. اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر نہیں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. کیا شان والے نبی. ارے بولو نا کیا شان والے نبی. ہماری اماں حضرت عائشہ، ساتھ میں بولو نا کون؟ حضرت عائشہ گھر میں بیٹھی ہے. ہماری ماں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ. ہماری ماں ہے، گھر میں بیٹھی ہے. اور کیا ہوا، وہ کچھ بتی جل رہی ہے. اس زمانے میں یہ سب لائٹ اور فوکس نہیں ہوتا تھا. ایسا نیچے تیل ہوتا تھا پیالے میں اور اوپر بتی ایسے جل رہی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا سی رہی. بولو کیا کر رہی ہے؟ کپڑا 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 یوں یوں دھاگے یوں کپڑا. اب ہو سکتا وہ حضرت عائشہ کا، ہماری اماں کا کپڑا ہو، یا ہو سکتا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کپڑا ہو. لیکن حضرت عائشہ کپڑا سی رہی ہے. وہ ہاتھ سے سوئی، اس زمانے میں ایسی چھوٹی چھوٹی سوئی نہیں ہوتی، بڑے بڑے سوئے ہوتے تھے. تو وہ جو بڑا نیڈل تھا نا، بڑی سوئی، وہ ہاتھ سے پھسل گئی اور سیدھے وہ جو بتی تھی نا اس پر ہاتھ لگا تو آگ بھی بجھ گئی، یعنی بتی بجھ گئی. اندھیرا ایسا جیسا ہمارے یہاں لائٹ جاتی تو کیسا ہوتا، ویسا اندھیرا اندھیرا. ہم کو ہمارا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے، حضرت عائشہ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے. اور حضرت عائشہ یوں یوں ڈھونڈے، کیونکہ تیل بھی گرا ہے، بتی بھی بجھ گئی ہے اور سوئی بھی گر گئی ہے اور کپڑا بھی حضرت عائشہ نے یوں نیچے رکھا ہے. تو حضرت عائشہ یوں ڈھونڈے ڈھونڈے کچھ نظر نہیں آوے. اچانک گھر میں اجالا. بولو سبحان اللہ. اچانک گھر میں اجالا، اور اتنا اجالا کہ سوئی بھی دکھی، دھاگا بھی دکھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے اپنا اٹھایا کہ اچانک اجالا کیسے ہوا؟ میں نے تو نہ تیل رکھا نہ میں نے بتی جلائی. حضرت عائشہ فرماتی اجالا نہیں تھا، میرے نبی تشریف لا رہے تھے. بولو سبحان اللہ. کیا پرسنالٹی، کیا خوبصورتی ہوگی کہ جب ہمارے نبی تشریف لا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کے چہرے انور کے بارے میں پڑھو نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ تیرے چہرے کو نکلا ہوا سورج کہہ دو، یا تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو، یا تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو. خیر حضرت عائشہ فرماتی اللہ کی قسم میرے نبی آئے، اتنی خوبصورتی، اتنا نور، اتنی روشنی کہ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کی قسم میں نے سوئی کو اٹھایا، دھاگے کو اٹھایا، نبی کے چہرے کے قریب کیا اور دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں داخل کر دیا. دھاگے کو بولو سوئی کے سوراخ میں داخل کر دیا. سنو ہمارے نبی نے یہ سب منظر دیکھا. ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ میرے بارے میں کیا کہتی ہو؟ بولو سبحان اللہ. ہم لوگ بیوی کو پوچھے تو لفڑا ہو جائے بھائی.
ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ میرے بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے جو پڑھا ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے، کہا عائشہ جو بھی محبت سے اس کو پڑھے گا، میں کہتا ہوں ہمارے نبی کی خوشی پر کہتا ہوں کہ جو بھی محبت سے پڑھے گا اللہ اس کو بھی جنتی بنا دے گا۔ کیا پڑھا ہمارے نبی نے؟ کیا پڑھا؟ ارے حضرت عائشہ نے کیا پڑھا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتی ہو، تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ یاد کر لینا، یاد کر لینا، 4 جملے ہیں ہمارے نبی۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ لنا شمس وللآفاق شمس۔ سبحان اللہ، تو بول دو نا بھائی۔ کہاں میں نے بولا کہ 100 روپیہ دو، تو میرے کو معلوم ہے کھولوا کنجوس ہے۔ اتنا پیارا، بہت پیارا ہے، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے انشاءاللہ، ترجمہ سنو گے نا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا نبی کے چہرے انور کو دیکھ کر؟ لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء شمس السماء تطلع في نهار وشمسی تطلع في لیل۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا حضرت عائشہ نے؟ کیا فرمایا؟ میرے پیارے نبی میں ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد عشاء۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سبحان اللہ بولا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ایک سورج ہے جو آسمان پر نکلتا ہے، ایک سورج ہے جو میرے گھر میں آتا ہے، سبحان اللہ سبحان۔ ایک سورج ہے جو آسمان پر نکلتا ہے، ایک سورج یہ محمد ہے جو میرے گھر میں آتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آسمان کا سورج اجالے والا ہوگا، لیکن میرے نبی کا چہرہ تو اس سے بھی زیادہ اجالا ہے۔ کیوں کیوں کیوں؟ شمس السماء تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد عشاء۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا سورج دل میں نکلتا ہے، بولو آسمان کا سورج دن میں نکلتا ہے، اجالے میں اجالا کرتا ہے۔ میرا سورج رات کے اندھیرے میں آتا ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کرتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت تھے؟ ہمارے نبی خوبصورت تھے نا؟ نہیں ہاں بولو نا، کتنے خوبصورت تھے؟ بہت، مطلب بس اتنا بول کے رک گئے۔ معلوم ہے ایک رات کو حضرت حسان، بولو کون؟ ساتھ میں بولیں گے، صحابی کا نام لے رہا ہوں، کون؟ بہت بڑے شاعر گزرے، کون؟ حضرت حسان۔ وہ ایسے بیٹھے ان کے ساتھ میں اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، رات کا سناٹا ہے، آسمان پر 14ویں رات کا چاند ہے، اور ہمارے نبی وہاں سے گزر رہے۔ اس وقت ہمارے نبی نے چادر پہنی ہے، بولو سبحان اللہ، جو سرخ اور کالے رنگ سے ملی ہوئی، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی وہاں سے گزر رہے ہیں۔ حضرت حسان کبھی اوپر چاند کو دیکھے، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھے، سب نے آخر میں کہا کہ فیصلہ کرو، یہ خوبصورت ہے کہ چاند خوبصورت ہے؟ تھوڑی دیر میں سب کی زبان سے نکلا، حقیقت میں چاند یہی ہے، وہ تو ماند ہے۔ حقیقت میں چاند یہی ہے، وہ تو ڈم ہو گیا ہے، حقیقت میں تو یہی چاند ہے۔ تو حضرت حسان وہاں بیٹھے تھے، کہا میں کچھ سناؤں، کیونکہ شاعر تھے، بھائی شاعروں کی عادت ہوتی ہے، میں کچھ سناؤں؟ تو سب نے کہا کہ آپ سنائیں، کیا سنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جو ہمارے نبی گزرے نا اور کیا نظر آتے تھے وہ میں سناتا ہوں۔ کیا سنایا؟ وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسن نے فرمایا ہاں بہت سی آنکھوں نے خوبصورت کو دیکھا ہوگا، لیکن کسی آنکھ نے محمد سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا ہوگا۔ بہت سی ماؤں نے بچہ جنا ہوگا
مگر بی بی آمینہ نے جو پھول مہکایا ایسا مہکتا ہوا پھول کسی نے نہیں پایا ہوگا. پھر حضرت حسان نے فرمایا میرے نبی آپ سر سے لے کر پاؤں مبارک تک آپ کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا لگتا سب کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، محمد کو محمد کی مرضی سے پیدا کیا. بھئی اللہ نے سب کو، ہم کو، آپ کو اپنی مرضی سے پیدا کیا. اس لیے اللہ نے جیسا چہرہ دے دیا ہم لوگ لے لیے، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی چھوٹا، کوئی موٹا، کوئی بڑا. لیکن جب محمد کی باری آئی اللہ نے فرمایا سب کو میں اپنی مرضی سے پیدا کروں گا، محمد تجھ کو تیری مرضی سے پیدا کروں گا. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.